اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے میرے پاس لاٹری کے سلسلے میں کہ لاٹریاں بہت ساری ہوتی ہیں، کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ امریکہ میں تو بغیر لاٹری کی مشین کے آپ کوئی دکان بھی نہیں کھول سکتے، لوٹو جسے کہتے ہیں، حالانکہ اردو میں اس کا ترجمہ لوٹو ہے۔ سارے لوگ پیسے ڈالیں گے، آپ اکیلے لوٹ لو۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ اردو میں بھی لے لیں تو قرعہ اندازی بھی کہتے ہیں اسے۔ اور کچھ شو رومز والے کوپن رکھتے ہیں، لکی ڈرا۔ آپ ہمارے سپر مارکیٹ سے سامان لیتے رہیے، باہر ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے، وہ 1 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جب سیل ختم ہو جائے گا تو اس کا ڈرا نکالا جائے گا۔ پہلی پرائز جو ہے کار ہے، دوسرا جو ہے فلاں ہے، ٹی وی ہے، اور یہ ہے موبائل ہے، جو بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کو پوری طریقے سے حرام بول دینا یا پوری طریقے سے حلال بول دینا مشکل کیا ناممکن ہے، بلکہ بیوقوفی ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرعہ اندازی، یعنی 1000 لوگوں کے 2000 لوگوں کے ناموں کی چٹھی، اس میں نمبر ڈالے جاتے ہیں، ایک بچہ یا ایک چھوٹی بچی آ کے اس میں سے ایک نکال کے دیتی ہے کہ بھائی ان کو انعام اٹھائے۔ تو کوئی یہ بھی ثابت کر سکتا ہے کہ قرعہ اندازی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، روایتوں میں ہے۔ کوئی سفر پہ آپ جاتے تو 4 بیویاں 5 بیویاں سامنے موجود ہیں، 6 بیویاں ہیں، کس کو ساتھ لے جانا ہے؟ اب یہاں کرائسس ہونے کا چانس ہے، ہو سکتا ہے یہودیاں گھڑے سے ہوں گے، ہو سکتا ہے ایرانیاں گھڑے سے ہوں گے، یہ روایت۔ یعنی نبی کے گھر میں بیویوں کے ساتھ جھگڑا ہونے کا چانس ہے، ہوا بھی ہوں گا، انسان ہے سب۔ یعنی آپ دیکھیے ذہن میں کیسی بات ڈالی جا رہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی قرعہ اندازی کرتے تھے، اس میں جو ہے کسی کا نام نکل گیا تو فلاں صحابیہ، فلاں ام المومنین، اپنے نام کی چٹھی بھی نکلی تو عائشہ کو ساتھ دے دیتے تھے، سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا۔ چلیے اب تو سکون ہو گیا ہوں گا سننے والوں کو۔ چلیے بہرحال آپ جو ہے اپنی چھوٹی اہلیہ، عمر میں چھوٹی ورنہ نمبر میں 3، 3rd بیوی لے کے جاتے تھے۔ اب قرعہ اندازی کی تو بات ہو گئی کہ یہ تو رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، چلو ٹھیک ہے بھائی، ایک صاحب کو 4 بیویاں ہیں، پہلی ٹرپ میں بھی بڑی بیوی کا نام نکلا، دوسری میں بھی ان کا ہی نکلا، تیسری میں بھی ان کا ہی نکلا، چوتھی میں بھی ان کا ہی نکلا، اور باقی کے تینوں جو ہے منہ دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بولے تو رسول کی سنت ہے بھائی، قرعہ اندازی کرے تو ان کا نام نکلتے جا رہا بار بار، اللہ کو بار بار ڈسٹرب کرتے جا رہے ہیں، ذرا آ کے یہ اس میں سے چٹھی اٹھا کے جائیے، میرے کو نہیں معلوم اب کس کو لے جانا کہ آپ تو میرے کو نہیں سکھائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے، سورہ نساء کی شروع کے 6 آیتوں کے اندر جو بتا رہا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اچھا ڈیلی نبی کے پاس جو ہے جبرائیل آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے، کیا استاد ذرا پوچھ کے بولو نا میرے کو، کہیں کو یا رسول اللہ آپ نہیں پوچھ سکتے کیا؟ روز اہدنا الصراط المستقیم بول رہے ہیں نا، ذرا پوچھو نا کون سی بیوی کو ساتھ لے جاؤں۔ یہ پوچھنے کی ضرورت کہیں کو پڑ رہی؟ پہلی ٹرپ میں بڑی بیوی کو لے گئے، سیکنڈ ٹرپ میں دوسری کو لے جاؤ، تیسری کو لے جاؤ، چوتھی کو لے جاؤ، حساب برابر ہو گیا نا۔ یا پوچھ لو بٹھا کے بھائی تم لوگوں میں سے کون چلنا چاہ رہے ہیں میرے ساتھ، بہت تکلیف اٹھانا ہے سفر میں، پانی نہیں ملتا، پیشاب کو جانے کی تکلیف، موشن کو جانے کی تکلیف، نیند نہیں ملتی، ڈینجر، سانپاں بچھواں، نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جاتی، میں گھر میں بیٹھ کے یہاں بچوں کو دیکھ لیتی ہوں، آپ ان کو لے کے جاؤ، فری ہے نا، ان کو بچے نہیں ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا نا، وہاں قرعہ اندازی کرنا، چٹھی اٹھانا، اس میں دوسروں کا نام آنا، انہیں قربانی دینا، اماں عائشہ کو بھیجنے، کیا ہے یہ؟ رسول کا گھر ہے، مسخرہ پنا ہو رہا ہے؟ غوث بھائی کی دکان ہے، عزیز سیٹ کی دکان ہے، یا سندھیا کی ڈڈی ہے، بابو میں کی ڈڈی ہے، کیا ہے؟ کیا پروفٹ محمد الرسول اللہ ہے یا کوئی خواجہ بھائی، غوث بھائی، رؤوف بھائی ہے؟ چلو آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہو گیا قرعہ اندازی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب قرعہ اندازی کے اندر پیسوں کا معاملہ آ گیا۔ اب دیکھو کیا ہے، اب آپ 1000 روپے کا ٹکٹ لے لیجئے، 1 سال کے بعد آپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ جب تک وہ 10 لاکھ سے 20 لاکھ کا وصول نہیں کر لیا، انہیں 20 لاکھ کے ٹکٹ ہے نہیں بیچ لیا، چٹھی تو اٹھانے والا ہے نہیں۔ اب 100 کے 1,000 کے ٹکٹ آپ خریدے ہوئے ہیں، اس کا مطلب 10 لاکھ روپے میں سے 1000 روپے نکال دیے تو 9,99,000 لوگوں کے پیسے آپ اکیلے کھا رہے ہیں ناانصافی کر کے۔ یہی ہے نا، یہی مطلب ہوا۔
تیسرا لکی ڈرا، آپ جا کے سامان خرید رہے ہیں، جوس خرید رہے ہیں، گھر کے کھانے کی چیزیں ہیں، انہیں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے بولتا بھائی میں ایک ایسا لکی ڈرا اٹھایا ہوں، لینڈ کروزر آپ کو ملنے والی۔ لینڈ کروزر کتنے کی آتی؟ 25 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ روپے کی۔ کتنے پیسے جمع کریں گا انہیں؟ 1 کروڑ روپے جمع کرا تو آپ کو 30 لاکھ کی گاڑی دیں گا نا۔ تو وہ 1 کروڑ جمع کرنے کے واسطے انہیں کیا کریں گا؟ ریٹاں بڑھا دیں گا۔ آپ وہ لینڈ کروزر کے چکر میں وہ زیادہ ریٹ میں کوئی چیز خریدیں گے، جان دو بھائی 100-200 روپے بڑھ کے جاتے جانے دو 1000 روپے کے کھانے میں، لینڈ کروزر ملتی نصیب چمک گئے تو چلو ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کو یہی منظور ہوتا آپ کو دولت مند بنانا تو بابا کے حصے میں مل جاتی تھی نا جائیداد۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جس اسٹیٹس پہ پیدا کرا تو اس کو نہیں معلوم تھا کیا کون سے لیول میں پیدا کرنا ہے؟ لینڈ کروزر کیا جس کے گھر میں ہیلی کاپٹر بنتے بکتے انہیں بیٹھ کے ہیلی کاپٹر میں پھر رہا ہے، اپنے پرائیویٹ جیٹ میں پھر رہا ہے، اس کے گھر میں پیدا کر دیتے نا۔ آپ کو شیخ محمد کے گھر میں پیدا کر دیتے، محمد بن سلمان کے گھر میں پیدا کر دیتے، اور وہ شیخ فلاں بن النیحان فلاں کے گھر میں آپ کو جو ہے کوئی بڑے راجہ کے گھر میں پیدا کر دیتے، کروڑ پتی کے گھر میں پیدا کر دیتے، امت شاہ کے گھر میں پیدا کر دیتے، یا پھر وہ مائکروسافٹ کا کون ہے اس کے گھر میں پیدا کر دیتے۔ یعنی اللہ کو نہیں معلوم تھا۔ اب آپ اپنی طور پہ کوشش کر کے میں جو ہے ملٹی ٹیلنٹڈ ملٹی ملینر بننا چاہ رہا ہوں میں، اچھا ٹھیک ہے بنیے، اس میں دوسروں کا نقصان کہیں کو کرتے بھائی؟ آپ اپنی محنت کرو، اللہ پوری اتنا بڑا گلوب دیا، کھودو رزق نکالو اس میں سے، سائنس یوز کرو، اپنا عقل یوز کرو۔ چلیے اور آگے بڑھیے۔ شراب کی دکان پہ بھی لکی ڈرا ہے، تو جب شراب ہی حرام ہے تو اس میں لکی اٹھ رہے سو لکی ڈرا حرام حلال کیسا ہو جائیں گا؟ یعنی پورے شرابیوں کے پیسے جمع کر کے آپ اکیلے اٹھا لے کے لینڈ کروزر چلاتے ہوئے پھر رہے ہیں، یا گھر میں بٹھا کے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آخری میں گھسی پٹی بیکار کی بات جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کہاں کی کچرے میں پڑی ہوئی ہے، دیمک کھا رہی، مردوں پہ بخش رہے ہیں، وہ قرآن چلو نکال کے دیکھیں کہاں کی قرآن میں کچھ ہے کہ کیا ہے کہ؟ اچھا ٹھیک ہے، سورہ حدید نکالیے، 57 نمبر کی صورت ہے، آیت نمبر 11 ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہ رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ڈبل ٹیبل بڑھا کے کر کے دے؟ وہ قرض حسنہ کیا ہے بولے تو 8 نمبر کی آیت سے پڑھتے ہوئے آئیے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جو لوگ اپنا مال جہاد میں لگا دیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچہ کریں، یہاں بات ہمیشہ خرچہ کرنے کی سکھا رہا اللہ تعالیٰ۔ وَلَا تَحَضُّوا عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ بھی ہے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو ترغیب دو کہ کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ بول کے۔ ہمارے کو یہ سمجھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آخرتی حسنہ، جاتے سو حسنہ آتے سو حسنہ، اللہم انت السلام منک السلام یرجو السلام، آتے سو سلام جاتے سو سلام، پیچھے مڑے سو سلام یا سیدھے ہاتھ کو مڑے سو سلام۔ اللہ جتنا بتا رہا اتنا بولو نا بھائی، کئی کو اپنی طرف سے شاعری کرتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرتی حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السکرات و مکرات و چکرات۔ یہ کہاں سے لائے آپ؟ وقنا عذاب النار بول دیے بات ختم ہو گیا نا۔ وہ پوری دنیا کی بھلائی کرنے کے صلاحیت مانگ لیے، اس کا بدلہ آخرت میں مانگ لیے۔ اب وہ سب مانگ لینے کے بعد جب پھر یہ وقنا عذاب النار کے بعد وہ حشر، وہ خبر، وہ ستر، وہ غفر، یہ وہ پفر، وہ کئی کو بھئیے آپ کو زیادہ عقل ہے کیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ؟ اللہ اکبر۔ تو بھائی میرے یہ لاٹری واٹری کا چکر چھوڑیے، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے تو اللہ کے دین کے لیے جو کام چل رہا ہے، لوگوں کو قرآن آپ اپنے پاس چاہیے، اپنے پیسوں سے جو ہے بائبل خرید کے لے کے آئیے، تورات خریدیے، زبور خریدیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن کثیر، ابن کبیر، تیمیہ، انہوں سب کو لا لیجیے۔ جتنے لوگ قرآن کا ترجمہ کرے ایک ایک کر کے خریدیے، مہینے کو 500 روپے الگ رکھ دیجیے، ایک مہینے میں 500 روپے کی 1000 روپے کی کتاب پر، اس سے اچھا انویسٹمنٹ ہے کوئی؟ تاکہ کوئی بھی اگر آ کے بات کرے تو بھائی آپ شیعہ ہے، دیکھیے شیعوں کا یہ پورا ریک ہے، آپ کے بڑے بڑے علماء کی کتابیں یہاں ہیں، میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا، یہ مسئلے میں شیعہ حضرات کیا بول رہے ہیں دیکھا میں، حنفی حضرات کیا بول رہے ہیں دیکھا میں، شافعی حضرات کیا بول رہے ہیں دیکھا میں، یہ سب میں بتاؤں گا نا۔ قرآن کا یہ ترجمہ، یہ عالم ایسا کرے، یہ عالم ایسا کرے، یہ عالم ایسا کرے، یہ سامنے کے ریک میں عربی زبان کے 7 الگ الگ ایکسنٹس موجود ہے، زبان ایک ہی ہے، لکھنے میں ایک ہی ہے، بولنے میں تھوڑا فرق ہے، سعودی عرب کی عربی الگ ہے، قطر کی عربی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، مصریوں کی الگ ہے، سوڈانیوں کی الگ ہے۔
اللہ تعالیٰ جس عربی میں بات کرنا چاہ رہا ہے آپ وہ ایکسنٹ کیوں نہیں سیکھتے؟ وہ ایکسنٹ کس کا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کے پاس کہاں سے آیا؟ ابراہیم سے آیا۔ ابراہیم اور اسماعیل کی اولادوں میں سے ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 سال کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب محمد الرسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی عربی کو اپروو کیا ہے تو اب باقی کی عربی لا کے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ؟ خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، کیا ضرورت ہے سب کرنے کی؟ بول دیا آخری نبی ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہ کو مانو، نبوت پیش کرو اپنی، اتنی ہمت ہے تو۔ یا یہ بتاؤ پھر قرآن کے اندر کون سی چیز کی کمی ہے، ہم بتاتے نکال کے، پھر جواب ہم دیتے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر۔ بہرحال آخری میں گھسی پٹی ایک کتاب ہے، وہاں پر آئیے، یا پھر وہاں تو انہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم اپنی طرف سے اس کو دیے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں رکھ لیتا، خرچ کر لیتا۔ یہاں تو آنا، ادھر سے بھی آنا، ادھر سے بھی آنا، وہ ہیرا گولڈ میں انویسٹ کر دیں گے، وہ فلاں جگہ انویسٹ کر دیں گے، انہیں ڈبا کے بھاگ گئی، انہیں ڈبا گیا، اب اہل حدیث میرے مدرسے ہے، میرے فلاں ہیں، چار مینار والے ڈبا دیے، انہوں امانات الخیریہ والے ڈبا دیے، امانات الصحیحہ والے ڈبا دیے، انہوں ڈبا دیے، پورے ڈبا کے چورا بھاگنے والے ہیں۔ کہیں کرشنا بینک ہے، کہیں مہیش بینک ہے، کہیں وہ بروڈا بینک ہے، تو ایمانداری سے چل رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو جنت میں جانے کا گارنٹی نہیں ہے نا۔ چلیے اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے۔ یہ جو چکر ہے نا، یہ جو سوچ ہے نا، کہیں سے بھی مال آنا بول کے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مومن ایسا نہیں ہوتا، انہیں ڈھونڈتے رہتا مال جانا کیسا، اللہ کی راہ میں جانا کیسا، میں کس کی مدد کروں، میں کس کی مدد کروں جو اللہ میرے کو۔ پھر وہاں بھی ایک ڈال کے رکھے ہوئے ہمارے کو، تم 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے ملتے، یعنی اللہ کے ساتھ بھی دھندا کر رہا ہوں نہیں، اس کو سب یہیں چھونا، کیونکہ مرنے کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس اجر ملنے والا ہے، اس کو یقین نہیں ہے۔ یعنی دعوت بھی دیے تو دین کی، یا تو جنت کی لالچ میں دیتے یا جہنم سے ڈرا کے دیتے۔ ارے وہ میرا رب ہے جی، مہینہ بھر کام کرا لے کے پیسے نہیں دیتا کیا؟ تم پیسوں کے واسطے کام کر رہے تو تم کام میں مخلص کہاں ہیں؟ پھر تم فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، 24 گھنٹے گھڑی دیکھ رہے ہیں، آج کے 8 گھنٹے ہو گئے، آج کی میری تنخواہ تو جمع ہو گئی، آج میں 2 گھنٹے اوور ٹائم کرا، 2 گھنٹے کے میرے پیسے اتنے ملنے والے ہیں۔ تیری سوچ ٹوٹلی وہ ہے، پروڈکٹ کیسا بن رہا ہے، اسٹور میں کتنا سامان رکا ہوا ہے، مارکیٹ میں سامان واپس کیوں آ رہا ہے، ڈیمیج کیوں ہو رہا ہے گاڑیوں میں، سنڈے کے دن چھٹی ہے تو لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ فیکٹری کی فکر رہی تو وہ آدمی، وہ ورکر کیسا ہے؟ ارے 6 بجو 7 بجو جی، آج کام کمپلیٹ کرنا ہے، صبح میں آرڈر دینا ہے۔ وہ مالک میرا اوور ٹائم دیتا کہ نہیں دیتا کہ چلو پورے مل کے رات میں 10 بجے تک کام کریں گے؟ کسی دن ہو سکتا کام نہیں رہیں گا، 5 بجے ڈیوٹی ختم ہوتی، 2 بجے جاؤ بولتا ہوں، نہیں جاؤ، چھٹی ہے، کام ہی نہیں ہے تو کیا کرتے بیٹھ کے، اس دن چلے جائیں گے۔ بہرحال چلیے اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ لوگوں کی مدد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔